بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثہ، اور تین پر، یہ تین صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کا ذکر وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کچھ دوسروں کا مؤخر کر دیا گیا میں گزر چکا ہے۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غمخوار جسے حال دل سنائیں۔ وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ وزاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو غزوہ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی، اور پھر حضور علیہ السلام نے خود بھی اور دوسروں کو بھی ان سے کلام نہ کرنے سے منع فرما دیا کہ ان سے کوئی کلام نہ کرے، یہاں تک کہ شب و روز گزرتے گئے۔ انہوں نے آخرکار اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھنے کے بعد انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کو نہیں کھولیں گے یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کو کھولیں، اور پھر حضور نے بھی فرمایا کہ جب تک رب کا حکم نہیں آتا میں بھی ان کو نہ کھولوں گا۔ پھر اس کے بعد رب عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو کھولنے کا حکم دیا، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ پتہ چل جائے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب اس طرح توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔